ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی. 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا. اس نے دوسری شادی کر لی. ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا, بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا, ابا جی یہ ٹھیک ہے, وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, جھوٹی تھی, یہ سچی ہے. اس نے کہا, بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی. اس نے کہا, ابا بڑی. کہا کس طرح؟ کہنے لگا, ابا جی میں نا کبھی, آپ کو پتا میں شرارتی ہوں, کبھی میں شرارت کرتا تھا نا, کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی. کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو, تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی, تو آج بھوکا ہی رہے گا, بالکل نہیں دینا, ساری رات نہیں دینا. بڑے دعوے کرتی تھی, قسمیں اٹھاتی تھی, پر بڑی جھوٹی تھی. آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی, ڈھونڈ کے لاتی تھی, ڈھونڈ کے, اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی, رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی, وہ اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا. پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی, میری مرضی کا. اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی. ابا جی وہ جھوٹی تھی, پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا, اب آدھا گھنٹہ. یہ بڑی سچی ہے, جواب بھائی ہے. میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے, کہتی ہے روٹی نہیں دینی. پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی. یہ سچی ہے, وہ جھوٹی تھی. تو ماں کے درد کو کیا سمجھے؟ بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دیا, اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ, اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا, وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی, اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ, بڑا سچا. بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے, اماں کہتی ہے روٹی کھا لے, کہتا نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں میں نے نہیں کھانے. تو اماں منتیں کرتی ہے, کہتی ہے چل توں دس کی کھانا ہے, تینوں سیویاں نہ بنا دیاں, فٹافٹ دال پک جائے گی, کیا کھائے گا؟ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پر, بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا. لیکن اماں کہتی ہے اس نے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی. تو اس درد کو سمجھنا. ماں کے سینے میں نا, دیکھیں نا, ایک بچی ہوتی ہے BA, وہ اس نے کر لیا, اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر. ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں. اب بیٹی کہتی ہے اماں جی تو جاواں گی ویکھی جائے گی. اچھا اس کی شادی ہو گئی, اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے, خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے. وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوا کرتی ہے تو اٹھتی نہیں. اور بچی لاڈلی تھی, وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ. زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی, وقت پہ نہیں اٹھی, مثال دے رہا ہوں. پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے, ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے, فٹافٹ جاگتی ہے. میں غلام ہوں ایک آستانے کا, اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں, اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے. لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5000 روپیہ نذرانہ دو نا, پیر صاحب دعا کرنا, تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے, رٹی رٹائی, اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے, اور سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے. اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے, ویسے ہی, اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا, وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے, اور ساری رات مصلے پہ بیٹھی. اس درد کو سمجھنا. اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے, ویل ڈریس نوجوان, وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے, 7,000 کا جوتا خریدتا ہے, وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے. لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بیوی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ, بچوں کے کپڑے خرید لے, میرے صحیح ہیں ابھی کل ہی تو خریدے تھے. اور باپ, اور تو سمجھا ہی نہیں یار, 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی, لیکن تیرا خیال رکھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا, اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں. تو ماں باپ کے بارے میں, اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں, بھائی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی, تسی پیسے ادا کر دے کی ہو, ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو.
तिरमिजी शरीफ के लफ्ज है, एक सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, वो मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया, क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूलल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। माँ और बाप ये तो हुस्न है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा। याद रखना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों का तो रुख ही उस दिन वाज़े होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है। अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की मां फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की मां का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा मैं बादशाह हूं, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया, कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूं साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, सिर्फ एक ही शय जायज रह गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। पर जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगामे निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूँ, हुजूर किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। ये है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है। यहां तो हाल ये है कि पालने वाला कोई और साये में बैठने वाला। बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये फल पकन ते आया ते लै गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखें जी, छोड़े थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है बीबी के हकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और मां का मुकाबला शुरू करा दिया? समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो मां के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है चल आधा किलो अम्मा को भी दे आ, उसके कौन से दांत हैं। तो प्लेट में डाल के वो लाई है। तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया। बंदा तो वो ठीक नहीं था, नेपोलियन। पर किसी ने उससे पूछा था बता जिंदगी में पैसे लेने का मजा कब आया? उसने कहा कि मुझे मजा तब आता था कि मैं अपनी सारी कमाई ला के अपनी अम्मा के हाथ पे रखता था, और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, थोड़ा थोड़ा। तवज्जो है मेरी बात पे? अम्मा जी 10 रुपए दे आज। कहते जब मैं थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूं और वो खजाने का मुंह खोल खोल के मुझे देता जा रहा है। तू इस जायके को समझ तो सही भाई, तू इसको समझ तो सही।
بھائی یاد رکھیں اور غور کریں، ماں اور باپ. اور پھر یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے. اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی. یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ. ہاں بے شک. اب یہ حدیث ہے نا، تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو، لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نہ معاف کرنا، تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے. اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈ دیا پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. بھائی یاد رکھو، ماں باپ سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور ماں باپ کو ٹائم دیں، وقت دیں، چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں. آپ یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں، صرف مشورہ، مرضی بے شک اپنی کریں، لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. پر اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی. وہ پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے، والد سے نہیں لینا. باپ کے پاس بیٹھیں، اس سے مشورہ لیں. میرے ابا جی کسان تھے، میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی ہیں، درجنوں چیزیں سیکھی ہیں. میرے والد بڑے خوددار تھے، مزاج میں عجیب سی خودداری تھی. کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں، تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا. الحمدللہ بڑا فضل ہے. میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے، ہمیشہ چھالے، لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی. یہ لوگ پیر نہیں ہوتے، یہ مرشد نہیں ہوتے. اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے. تو سیکھنے تو بیٹھ، تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی. بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو، سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو. اماں کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا. اماں دے کول تے ایویں 2 منٹ راتی بھئی نہ آکھی اماں پیر کٹے نہ رضائی جو تیرے کوٹ چھڑا، تے اماں کہندی جا میرا پتر تھکیا آیا ہے تو سو جا کے. میں کدو کام لگی سا، میں کدو حلوہ انڈئی سا، جا سو جا کے. بس یہ کاروائی ہے. تو نے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا، سویرے پورے محلے میں تیری اماں کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے نو دے. راتی آندا ہے تے مینوں گھٹ کے سوندا ہے، اللہ گھٹیا کوئی نہیں سو ایویں کاروائی پائی سو، لیکن وہ سب کو بتاتی ہے. تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے میں کبھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا، اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ. کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق، تھوڑا خشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا، اس لیے کم جاتا ہوں. تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے، میری اماں جی شوگر کی مریض تھیں، تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے کہ نہ سو گئے. میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر، نیچے آ جا، 2 بج گئے ہیں، وہ شوگر کی مریض ہے، آنکھ کھل جائے نا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی، تو دروازہ کھول دے، اندر دستک دی تو دقت ہوگی. تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا، تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی پتر آ گئے آ گئے. او بھائی تو اس درد کو سمجھنا، کوئی تجھے ملے گا، کوئی ملے گا تجھے ایسا. اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں، ان کی زندگی میں نہیں جا پایا، کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، گھر میں رہنا ہے. اس کیف کو سمجھ لے، اس دولت کے قریب ہو جا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھیں، میں ان کی خدمت کرتا تھا. باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی، یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے. خوش نصیب ہے جسے بوڑھا باپ ملے اور وہ نوکری کرے، خوش قسمت ہے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھیں تو ان کا معدہ کمزور ہو گیا تھا، تو میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی. یہ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے.
فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی ماں کا. ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں, تو ایک شخص آ گیا. اس شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. وہ کہنے لگا حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے, بیمار رہتی ہے, مریضہ ہے, مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پیشاب آیا ہے, آواز دیتی ہے تو میں اماں کو اٹھاتا ہوں, ابھی میں بیت الخلاء تک واش روم تک جاتا نہیں کہ میری اماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی. حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا, اب اماں میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا نا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے, میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے. میرے پاس ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے, مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جدوں بھی میں آؤنا نا تسی میری ہوئی گل چھیڑ دیندے ہو, وہ جو بات ہوتی ہے نا بالکل میری ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں یار جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے, وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ میری ہو رہی ہے, حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی ہے. سن لے اور یاد رکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا, وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا. اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں, وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا. حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو بھی اماں پہ کرتا تھا اور اماں بھی تیرے اوپر کرتی ہے, پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. اس نے کہا حضور کس طرح؟ تو کیا جواب ہے سیدنا فاروق اعظم کا, لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب. کیا جواب ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. کہا حضور کس طرح؟ فرمایا جب تیری اماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے نا تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے, اور جب تو اپنی اماں پہ پیشاب کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما. فرمایا یہ تیرا اور اس کا فرق ہے. کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے, قیامت میں سزا دے گا. اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی. جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی. آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو, تو انہوں کی پتا ہوئے, اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی, تجھے خبر ہی نہیں, یہ پرانے دور کے نہیں, تو بیوقوفوں کے دور کا ہے. تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے؟ اکبر الہآبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ضبط کرنے کو دل کرتا ہے. ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. باتیں کرنے والی ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے. اور بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا, دنیا میں سیابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں. سارے ولی غوث کتب ابدال مل کے بھی سیابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے, لیکن حضرت اویس کرنی سیابی نہیں بن سکے صرف اپنی اماں کی وجہ سے. پیچھے رہے. محبوب نے فرمایا تو وہاں رہ کے ماں کی نوکری کر, تیرا نبی تجھ سے راضی ہے. اتنا بڑا کام انہوں نے چھوڑ دیا, حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر پائے. اور تو کہتا ہے میں فلانے پیر صاحب کے آستانے پہ ہوتا ہوں, اماں بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے, میں جاتا ہوں تنظیموں کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ اور اماں فلانے کے ساتھ. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا؟ جو تیری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پہلے ادا کر, نوکری کو پہلے کر, فرائض کا ادائیگی پہلے کر. تو فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا ہے, اس کام کو پہلے سر انجام دے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملتی